الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے عمر دی تھی، تجھے زندگی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، تو نے اس کو کہاں پہ لگایا، کہاں خرچ کیا؟ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر خوشیاں بھی آتی ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ مایوسی انسان کو خودکشی تک لے جاتی ہے میرے دوستو، اس لیے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں، مدد اور راستے اللہ نکال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کام کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی جوانی میں، اور ایک نبی کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے حسن بھی دیا ہے، خوبصورتی بھی دی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، اس موقع پر ایک ایسے کام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، اور پھر آگے دیکھتے ہیں تو دروازے بھی بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تو دل کے اندر خیال کیا کہ میں وہ تو کروں جو میرے بس میں ہے، باقی مدد اللہ فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں تک دروازے ہیں وہاں تک تو میں دوڑ سکتا ہوں، میں اللہ سے دعائیں کر سکتا ہوں، آگے اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی اور دروازوں تک پہنچے، اور کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کر دیا ہے، اپنی مدد کے فیصلے فرما۔ اب دیکھیں، اللہ نے جب دیکھا کہ میرے یوسف نے وہ سب کچھ کر لیا جو اس کے بس میں تھا، اب اللہ نے اپنی مدد فرمائی اور دروازوں کو توڑ دیا، تالے ٹوٹ گئے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ تو میرے دوستو، اب دیکھیں جو انسان کے بس میں ہے وہ تو بندہ کرے، آگے اللہ کی مدد خود بخود آ جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، آپ یہ دعا اپنی زبان پہ جاری رکھیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کو تعداد میں نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، چاہے وہ مغلوبیت جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے، ساری مصیبتیں دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اس عمل کو پابندی کے ساتھ کریں۔ آج ہر بندہ جیلی پیروں کے پاس جاتا ہے، وہاں سے تعویذ گنڈے لیتا ہے اور ان سے وظائف پوچھتا ہے کہ جی مجھے ایسا وظیفہ بتلا دیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ آج میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف آئے اور 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے اور یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ اس انداز سے وہ نفل پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، آپ کے گھر کے اندر دولت آ جائے، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ان 2 باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔